معاملہ بھی قبول ہے۔ اور اجمالی طور پر حدیث پاک میں ایک عقیدے کا تذکرہ ہے جس کے اندر عقائد صحت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی نقل فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے اندر 71 فرقے بنے تھے۔ 71 جامع ترمذی شریف میں۔ نصارہ کے اندر 72 فرقے بنے تھے۔ تفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت کے اندر 73 بنے۔ 73 بنے۔ یہود کے اندر 71، نصارہ کے اندر 72، میری امت کے اندر 73۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب دوزخی ہیں ایک جنتی ہے۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ہے سب کلمہ پڑھنے والے، ہے سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ہے سب اللہ رسول پر عقیدے کی بات کرنے والے، مگر 72 دوزخی ہے ایک جنتی ہے۔ معلوم ہوا عقیدے کی تفریق میں جنت دوزخ کی تفریق ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر جنت و دوزخ کی تفریق ہے۔ یا رسول اللہ، صحابہ بولے ہمیں بتائیے وہ جنتی کون ہے؟ دوزخیوں سے ہمیں کیا غرض؟ ہمیں تو جنتی بتائیے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ یا رسول اللہ کون ہے وہ جنت میں جانے والا؟ کرو۔ آقا دو عالم نے فرمایا مان علیہ واصحابی، جنت میں وہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ مان علیہ واصحابی، یہاں تک حدیث جامع ترمذی میں ہے، اس سے اگلا حصہ احیاء العلوم میں پہلی جلد میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 73 فرقے ہوں گے امت کے اندر، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے من ہم یا رسول اللہ، آپ کے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا کون ہے؟ میرے آقا نے جواب دیا ہم اہل السنت والجماعہ، یہ اہل سنت و جماعت۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ ناجی ہوگا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں نجات کا مدار سب سے پہلے درجے میں عقیدہ ہے، اور جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ ہوگا وہ ناجی ہوگا۔ سرے منہ اس عقیدے سے ہٹ گیا ہلاک ہو جائے۔ معاشرے کے اندر حسن کا پہلا معیار صحت عقیدہ ہے، اور صحت عقیدہ عقائد اہل سنت و جماعت کا نام۔ جب نظریاتی طور پر انسان گندا ہوگا، بد عقیدہ ہوگا، عقیدہ توحید میں غلطی، عقیدہ رسالت میں غلطی، عقیدہ کتاب میں غلطی، نعوذ باللہ کوئی کہہ دے یہ اللہ کی کتاب ہے، خدا نے اپنے رسول پر بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول پر بھیجی، حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے یہ کتاب تو 70 گز لمبا رسہ تھا جو اللہ نے نازل کیا، نعوذ باللہ، تو یہ کیا عقیدہ ہوگا؟ جب یہ عقیدہ گندا ہوگا اس وقت معاشرے میں حسن کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ بد عقیدگی سے بچنا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو شے وہ ہے عبادات۔ صحت عقیدہ کے بعد عبادات
اللہ تعالیٰ ذو الجلال والاکرام فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے دنیا کے سب لوگوں، خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اپنے ایمان کی صحت کے بعد اب عقیدہ ٹھیک ہے اور عقیدہ ٹھیک کر لیا ہے تو اب اللہ کے حضور بندگی کے لیے جھک بھی جاؤ، کیونکہ عقیدہ تمہارے درخت کا تنا ہے اور تمہارا جھکنا تمہارے لیے پھل ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن میں ہوا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ فرماتا ہے اب وہ مہمان ہیں، اللہ ان کا میزبان ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ عبادت کرو، عبادت کسے کہتے ہیں اس میں بھی بڑی تفصیلات، لیکن مغز کلام یہ ہے، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندے کی زندگی کی ہر ادا اس طرح ہو جائے کہ اس ہر ادا پر اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول بھی راضی ہو جائے۔ یہ عبادت صرف نماز پڑھنے سے عبادت نہیں ہوتی، صرف روزہ رکھنے سے عبادت نہیں ہوتی، صرف زکات دینے سے عبادت نہیں ہوتی، صرف حج کرنے سے عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت اس بات کا نام ہے کہ اس کی زندگی کی ہر ادا اس طرح ہو کہ اللہ بھی اس پر راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ مقام جسے حاصل ہو جائے وہ عابد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ذو الجلال والاکرام نے عبادت کے رنگ کو آقا کے صحابہ میں بیان فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ دیکھو حضور کے صحابہ ایمان کے پکے، عبادت کے سچے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے جس میں یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہے، یہ اللہ کے متلاشی ہے، اللہ کی رضا ان کی متلاشی ہے۔ یہ عبادت کا مقام ہے۔ سیدنا حضرت علی شیخ خدا سے تفسیر روح البیان میں جب پوچھا گیا حل رأیت ربک یا علی، اے علی تم نے رب کو بھی دیکھا ہے؟ میں حیران ہوں اس بات پر۔ ادھر سے تو قرآن کہتا ہے، موسیٰ کلیم کہتے ہیں اللہ ہمیں دکھا، وہ فرمانے تو دیکھ نہیں سکتا، میں دکھا سکتا ہوں۔ پوچھنے والے نے کمال کر دیا، مولا علی یہ بات سامنے ہوتے ہوئے کہ تم نے اللہ کو بھی دیکھا ہے، لیکن فرق وہ دیکھنا ذات کا دیکھنا تھا جو کلیم کی بات تھی، اور یہ دیکھنے کی جو بات ہے یہ ذات کے دیکھنے کی بات نہ تھی بلکہ عبادت کا رنگ دیکھنے کی بات تھی۔ ورنہ ذات کا دیکھنا تو نبی کے لیے جب نہیں ہے تو علی کے لیے کیسے ہو دنیا؟
اس لیے یہ سوال اس مفہوم پر مبنی ہے. کیا جواب دیا مولا علی شیر خدا خلیفہ چہارم نے؟ اے پوچھنے والے، تو پوچھتا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا؟ علی نے آج تک وہ سجدہ ہی نہیں کیا جس میں اسے رب نظر نہ آیا ہو. یہ مقام عبادت، یہ مقام عبادت. آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے. اللہ بے مثلا بے مثالہ نظر نہیں آتا، اصل میں عابد کو عبادت کا رنگ نظر آتا ہے، اسی رنگ کو وہ اللہ کا جلوہ سمجھتا ہے. آگے بڑھیے. میرے اور آپ کے امام امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا علی نے تو ہر سجدے میں دیکھا ہے، میں نے خدا کو 99 مرتبہ دیکھا ہے. یہ عبادت ہے. محترم حضرات، سوچئے گا آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم سے تو اس عبادت کا تقاضا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. پیدا کیا تھا تجھے اس بندگی کے لیے کہ تیرا سر سجدے میں ہو، تیری آنکھیں بند ہو، تیری دل کی آنکھیں اللہ کا جلوہ دیکھ رہی ہیں. پیدا تو کیا تھا تجھے اس کیفیت کے لیے. آج کہاں کھڑے؟ اللہ کو یاد ہے؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو یاد کر رہے ہیں؟ لغویات میں، فضولیات میں ہم گم ہو کے رہ گئے، خدا کو بھول بیٹھے. نماز یاد نہ رہی، روزہ یاد نہ رہا، حج یاد نہ رہا، اللہ کی بندگی یاد نہ رہی. جب آدمی عبادت میں اپنی راہ سے پھسل گیا تو معاشرہ ہی بگڑ گیا. معاشرہ ہی بگڑ گیا. ایک چلتا پھرتا مسلمان دیکھنے میں بیان کے بغیر جب دیکھا جائے تو مسلمان محسوس ہوتا ہے. لباس عیسائیوں کی طرح ہے، یہودیوں کی طرح ہے، شکل ان کی طرح ہے. کیا کیفیت بن گئی؟ اللہ کے حضور جھکنے کے لیے وقت نہ ملا، اللہ کے نبی پر درود کے لیے وقت نہ ملا. عبادت حقیقت خرافات میں کھو گئی. ایمان کے دعوے کے بعد جس عبادت کا تجھ سے تقاضا تھا تجھے اس عبادت کا پتہ تک نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. انہیں تو حکم دیا تھا آمنوا باللہ ورسولہ کے بعد اس طرح اپنے رب کی عبادت کرنا کہ خدا کی رضا تمہاری متلاشی بن. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جب اس طرح کی عبادت میں تم آ جاؤ گے رضی اللہ عنہم، اللہ پہلے تم سے راضی ہو جائے. اللہ پہلے کیسے راضی ہوگا؟ عبادت تو بندہ بعد میں کرے گا. اللہ پہلے کیسے راضی ہوگا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ پہلے راضی ہوگا. علماء تفسیر فرماتے ہیں، فرمایا پہلے اللہ کی رضا کے ذکر کا مطلب یہ ہے اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اگر تو عبادت کے اخلاص میں آ جائے تو اللہ کی رضا تیرے انتظار میں ہے.